اور آج مسلمانوں کے ڈاؤن فال کی بھی یہ وجہ، مسلمان کمپیٹنٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہم صرف کرپشن میں اور 2 نمبریوں میں مشہور ہو چکے ہیں پوری دنیا میں، بہت کم مسلمان ہیں جو کمپیٹنٹ ہیں اپنی فیلڈ میں۔ سب سے ویک ایموشنل انٹیلیجنس ریلیجس لوگوں کی مشہور ہے۔ کیوں ہمیں غصہ آتا ہے اتنا زیادہ؟ کیوں ہم ٹالرنس کے ساتھ نہیں چلتے؟ کیوں ہم اتنے زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم انوتھینٹک نیوز کو مشہور کرنے والے ہمارے مسلمان اور یہ اسپیشلی ریلیجس لوگ مشہور ہیں؟ کیوں دکھ ہوتا ہے؟ ریلیجس لوگوں کو تو سب سے زیادہ علم والا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ جو ہے علم کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سب سے انوتھینٹک چیزیں ہم ہی لوگ لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کریکٹ ہونے والی ہیں، سنی سنائی باتوں سے نکل کر علم کی طرف آنا ہے، کمپیٹنسی کی طرف آنا ہے۔ گورے کمپیٹنٹ ہیں، آپ چاہے اس بات کا مائنڈ کریں، ان میں بہت خرافات ہیں، فحاشی ہے، اوریانی ہے ان کے کلچر میں، شراب عام ہے، کیسینوز عام ہے ان کے کلچر میں، جو کہ ظاہر ہے کہ وائسز ہیں، کلچرل وائسز ہیں، مورل وائسز ہیں، امورالٹی ہے ان کی سوسائٹی میں۔ بٹ انسپائٹ آف all these things, when it comes to competency, they are more competent in terms of emotional intelligence, psychology, in terms of obviously personality. But یہ ہے کہ وہ وحی سے دور ہیں اور ظاہر شریعت سے دور ہیں، تو ان میں بہت سی خرافات ہیں۔ on the other hand، ہم جب مسلمان معاشروں کی مثال دیتے ہیں اور جب ہم ویسٹ کو بیٹھ کے یہاں گالیاں دیتے ہیں، تو ایک پڑھے لکھے شخص کو پتہ ہے کیا امپریشن جاتا ہے؟ اس کو یہ امپریشن جاتا ہے کہ یہ لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ ویسٹ میں ہو کیا رہا ہے، اور یہ یہاں پر بیٹھے انہیں گالیاں دے رہے ہیں۔ تو پڑھا لکھا آدمی یہ باتیں سننا پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ ویسٹ سے ہو کر آیا۔ ویسٹ میں کیا ہے؟ ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم دیکھ لیں، ان کا جسٹس اور لا سسٹم دیکھ لیں، ان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں، سب فری ہے، فوراً سے جسٹس ملتا ہے، اور اتنا زبردست ہیلتھ کیئر ان کا سسٹم ہے۔ ایمبولینس خود آتی ہے، لے کر جاتی ہے، آپ کو فری میں علاج ہوتا ہے، زبردست علاج ہوتا ہے، نرسز بہت اچھا پیش آتی ہیں۔ یا ہمارے مسلم کنٹریز میں کیا ہے؟ سب سے بدتمیز اور سب سے روڈ سٹاف ہیلتھ کیئر کا ہے۔ نرسز کا رویہ، ڈاکٹرز کا رویہ، ہاسپٹل سٹاف کا رویہ، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں رویہ۔ اب کچھ بہتری آ رہی ہے، لیکن اوور آل میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کسی گورنمنٹ آفس میں چلے جائیں، وہاں پر کام چور ترین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، ان کا رویہ، ایک فائل ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل جاتے جاتے 10 دن لگ جاتے ہیں۔ تو جسٹس کہاں سے ملے گا؟ وہ کورٹ جہاں پر جج کے آفس کے باہر ایک سٹامپ پیپر والا آپ سے 50 روپے کا سٹامپ پیپر 200 روپے میں آپ کو دیتا ہے، آپ کو وہاں سے کیا جسٹس کی امید ہے؟ تو یہ شرم کی بات ہے۔ ہم ویسٹ کو برا تو کہتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا لا سسٹم ٹھپ ہے، ہمارا میڈیکل سسٹم ٹھپ ہے، ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ جلاد بنے ہوئے ہیں، کسائی بنے ہوئے ہیں، سی سیکشن پہ سی سیکشنز کیے جا رہی ہیں یہ لیڈی ڈاکٹرز صرف پیسے کے لیے۔ جان بوجھ کے نارمل ڈیلیوری کے کیسز جب سی سیکشن کی طرف چلے جائیں، تو یہ اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر کتنا گر چکا ہے وہ معاشرہ، اور وہاں غربت کی وجہ سے یا وٹس ایور ریزن کی وجہ سے کس کس طرح کے اخلاقی مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ رشوت یہاں پر عام ہے، غریب کو 20 سال جا کے اس کا کیس سالو ہوتا ہے اور وہ بھی اس کے خلاف جاتی ہے بات۔ کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے بغیر کسی مقدمے کے اور بغیر جو ہے وہ وڈیروں کے چکروں میں۔ اب کیا کیا باتیں کھولے بندہ، آپ سندھ چلے جائیں، یہ گاؤں میں چلے جائیں، وڈیرا سسٹم کو آپ دیکھ لیں، کیا سلوشن ہے ان ساری چیزوں کا؟ اسلام سلوشن ہے ان ساری چیزوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں، یہ سارے بدماشوں کو ٹیکل کیا، صحابہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کر دیا اس سوسائٹی کو۔ لیکن ٹھیک ہے جی، ہم گالیاں تو دیتے ہیں دوسروں کو، لیکن ہمارے اندر جو چیزیں ہیں وہ ان کے بارے میں ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ اٹ، بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ قدرے بہتر ہے اس وقت، اور وہ یہ چیزیں ریئلائز کر رہے ہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں نا۔ جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بہتری آنی چاہیے، ورنہ آپ کی جنریشن، میری جنریشن، ہم سب جو ہے وہ سفر کرنے والے ہیں بہت بری طرح۔ یہ ساری باتیں بتانا اس لیے ضروری تھا
کہ نیکسٹ ٹائم یو ابیوز ویسٹ تو کیپ اٹ ان مائنڈ کہ وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں، اور جب آپ گالیاں دیتے ہیں ویسٹ کو تو پھر وہ آپ سے متنفر ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو درمیانی بات کیا کریں، ماڈریٹ بات کیا کریں. آپ یہ کہا کریں کہ دیکھیں وہاں پر بہت سی خرافات ہیں، وہاں پر بے حیائی ہے، امورالٹی، ان کا فیملی سسٹم خراب ہو رہا ہے، انہیں اسلام کی ضرورت ہے، ہم ان تک مذہب پہنچائیں، اسلام پہنچائیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ یس ان میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی ابن آدم ہے، تو انہوں نے اپنے لا سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم ان ساری چیزوں کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے. چونکہ وہ کمپیٹنٹ ہے زیادہ، اس وقت وہ لیڈ کر رہے ہیں دنیا کو. سیدھی سی بات ہے بھائی، مسلمان کمپیٹنٹ ہی نہیں رہا. نقل ہم مارتے ہیں، تھیسس کرتے ہوئے ہم نقل کرتے ہیں، فوٹو کاپی کرا کے ہم جو ہے وہ شارٹ نوٹس لے کر آتے ہیں. بک پڑھنا ہمیں پسند نہیں ہے، ریسرچ کرنا ہمیں پسند نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ جا کے ہم چھاپے مارتے ہیں اسائنمنٹس کے. اساتذہ جو ہیں ان کو کھانا شانا کھلا کے ٹی سی کر کے ہم چاہتے ہیں ہمارے گریڈز آ جائیں. تو پھر کمپیٹنسی جب نہیں ہے تو گالیاں آپ انہیں کیوں دیتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ وہ لوگ کمپیٹنٹ تو ہے نا. اپنے آپ کو بس سیدھا کریں، اپنی حرکتیں سیدھی کرنی چاہیے ہمیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.